إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، درس نمبر 256 آج منعقد ہو رہا ہے 256 اور انشاءاللہ العزیز آج یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. گزشتہ کل آپ کے سامنے سورہ یوسف کا آغاز ہوا اور سورہ یوسف کے آغاز میں ہم نے یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا جو انہوں نے اپنے والد کو سنایا وہ آپ کے سامنے بیان ہوا. آج اس کی آگے کی تفصیل آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. اللہ فرماتا ہے بے شک. یہ جو حرف آتا ہے نا لقد، یہ حرف تحقیق ہے. عربی کے اندر کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جو تحقیقی لفظ ہوتے ہیں، جیسا کہ انا، اس کا مطلب ہے بے شک. اور اسی طریقے سے لقد، یہ بھی حرف تحقیق ہے. یہ الفاظ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بات اور پختہ ہو جائے، اس میں کوئی شک کوئی تردد باقی نہ رہے. جیسے ہم بس اوقات کہہ دیتے ہیں بے شک یہ کام ہوگا، تو بے شک جب کہا تو مطلب اس میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کام ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات کی حجت کو، دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے لقد یعنی حرف تحقیق کا استعمال فرمایا. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے پوچھنے میں، یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب اس کے پیچھے پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی آئے اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو جانتے ہوں گے، تو آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے ہجرت کیوں کی تھی. یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کیوں کی تھی، اس کی وجہ بتا دیں. یعنی گویا کہ سرکار کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے ان یہودیوں نے یہ سوال پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا حال ان یہودیوں کو بتلا دیا، سب ایکوریٹ 1 to all سب سرکار نے بتا دیا. تو جب یہ تمام واقعات انہوں نے سنے اور یہ بھی سن لیا کہ سرکار نے وجہ بتا دی کہ کنعان جو ایک جگہ کا نام ہے اردن کے قریب، وہاں سے مصر یعقوب علیہ السلام کیوں گئے تھے، جب پورا ریزن تمام وجوہات بتا دی تو اب ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہ تھی. تو وہ حیران ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر اب وہ تفصیل سے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کے اندر کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں، یعنی سوال تو انہوں نے نبی سے پوچھا اور نبی نے جواب بھی دے دیا. تو اب اس جواب دینے میں ان کے لیے نشانی ہے کہ سرکار اللہ کے برحق نبی ہیں، سرکار پر ایمان لے کر آئیں، کیونکہ سرکار پچھلے تمام واقعات اور قصص کو جانتے ہیں، تو ایمان ان کو لانا چاہیے تھا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر آیا تو دو باتیں یاد رکھیں اس کے متعلق. یہ علمی اور تحقیقی باتیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ جن کا نام تھا لیہ بنت لیان، یہ ان کا نام تھا. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی ماموں کی بیٹی تھی، لیہ بنت لیان یہ ان کا نام تھا. اور یہ جو نام ہے نا لیہ بنت لیان، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں. تو آپ کے حضرت لیہ سے 6 فرزند ہوئے. ویسے 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، 6 جو ہے حضرت لیہ سے ہوئے.
ان کے نام کیا ہے؟ پہلے کا نام ہے روبیل، دوسرے کا نام ہے شمعون، تیسرے لاوی، چوتھے یہودا اور پانچویں زبولون اور چھٹے یشجر۔ یہ 6 اولادیں حضرت لیہ سے ہوئی، جبکہ 4 بیٹے دوسری زوجہ جن کا نام تھا زلفہ ان سے ہوئے۔ ان چاروں کے نام کیا ہے؟ ان چاروں کے نام ہے دان، تفتالی، جاد اور عاشر۔ یہ 4 نام ہیں، یہ حضرت زلفہ سے ہوئے۔ اور لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن حضرت راحیل سے نکاح کیا۔ یہ راحیل خواتین کا بھی نام ہوتا ہے، تو راحیل سے نکاح کیا، تو ان سے دو اولادیں ہوئیں، ایک حضرت بنیامین اور دوسرے حضرت یوسف۔ تو حضرت یوسف کے سگے بھائی صرف ایک تھے، بنیامین، باقی جو بھائی تھے آپ کے 10 وہ سوتیلے بھائی تھے، یعنی باپ ایک ہے اور والدہ الگ الگ ہے سب کی، تو یہ سب سوتیلے بھائی تھے۔ تو یہ 12 صاحبزادے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان سب کو ملا کے کہا جاتا ہے اسباط، الف سین بے الف قاف۔ تو یہ سب اسباط کہلاتے ہیں۔ جہاں قرآن میں اسباط کا لفظ آئے وہاں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مراد ہیں۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب دیکھیں جب یعقوب علیہ السلام کے اور بیٹوں نے جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، بنیامین سے اور یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اور ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے بھائی جو تھی آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی گفتگو کیا تھی، کہنے لگے اذ قالوا، یاد کرو جب بھائی بولے یوسف علیہ السلام کے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر کہنے لگے حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، نحن عصبہ، ہم بھی تو ایک جماعت ہیں، لیکن ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے سگے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ہم بھی ایک جماعت ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ترجمہ نہیں کرا کہ ہمارے والد کھلی گمراہی میں، یہ نہیں کرا۔ ضلال کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا یا کسی چیز کی انتہا میں چلے جانا، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی تمام بھائیوں نے جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت اور پیار یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ ہے، تو ان کے دلوں میں تھوڑا سا حسد پیدا ہوا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں، دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو نبی سے کسی کی حق تلفی ممکن نہیں ہے، نبی حق اور انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں میں حق اور انصاف کیا، سب کے رائٹس پورے کیے، سب کے حقوق پورے کیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن محبت میں اختیار نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ محبت جو طبعی محبت ہوتی ہے اس میں اختیار نہیں ہے، محبت دل کے میلان کا نام ہے، اور یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کسی سے کم بھی ہو سکتی ہے، کسی سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں گرفت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہوتا، تو محبت کے اوپر صبر کر لینا، محبت کے اوپر کنٹرول کر لینا، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو قلبی میلان تھا وہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور آپ کے بھائی کی طرف تھا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ جو مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے چونکہ والدہ جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی تو والدہ کی کمی کو بھی آپ نے پورا کیا، اور آپ کی توجہ پہ، آپ کی تربیت پہ خاص توجہ دی، جس سے ان بھائیوں کو لگا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چونکہ ایک فطرتی بات ہے، اگر کسی بچے کے ساتھ محرومی ہو جائے تو ماں باپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک بچپن میں انتہائی شدید بیمار پڑ جائے تو ماں باپ کی محبت اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور ماں باپ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ تو جو صحت مند ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فیکٹر یہ بات ہے کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، تو ماں باپ کا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں ہی وصال ہوا، اور یعقوب علیہ السلام ان کی پرورش پر توجہ دینے لگے۔ اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے سلسلہ نبوت آگے بڑھنا ہے، یہ میرے جانشین ہیں اور میرے سجادہ نشین ہوں گے، اس وجہ سے آپ کے دل میں جذبہ محبت یوسف علیہ السلام کے لیے زیادہ تھا۔
اس بات کو اور بھائی نہ سمجھ پائے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان بھائیوں کا جو حسد کرنا تھا یہ نفس پرستی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ یہ مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن صرف اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط منصوبے بنائے، جو کہ غلط تھا۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب دیکھیں ان تمام بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ کس لیے تھا؟ تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کر دیں۔ اب وہ منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یوسف کو مار ڈالو، اور فرمایا او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور کہا کہ یا پھر زمین میں کہیں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا۔ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو یا تو شہید کر دیں، اور اگر شہید کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر ان کو کہیں دور دراز چھوڑو جہاں سے واپس نہ پائیں، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے والد کی ٹوٹل توجہ ہماری طرف آ جائے گی، والد کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی ان کی طرف، پھر وہ ہم پہ ہی توجہ دیں گے۔ اور پھر دیکھیں آگے کی بات جو اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں نا، کہنے لگے من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ ایسے ہم بھی پلان بناتے ہیں نا، گناہ کر لو انشاءاللہ بعد میں ایسی توبہ کریں گے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو جائے گا ہمارے لیے، ایسی سچی اور پکی توبہ کریں گے جو کہ ہوتی نہیں ہے۔ شیطان آج گناہ کرواتا ہے اور ارادہ کر کے سوتے ہیں یار فجر پڑھیں گے، اور ایسی فجر پڑھیں گے زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوگی، پھر سو رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ پھر رمضان آتے ہیں، چلے میں رمضان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آیا تو یار بس 3 دن عید کے انجوائے کر لیں، تھوڑی عیاشیاں کر لیں، اس کے بعد پورے سال ایسے مسلمان بن جائیں گے لوگ ہمیں مثال بنائیں گے، جو کہ ہوتا نہیں۔ تو یہی بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی کہ یوسف علیہ السلام کو شہید کر دو، ان کو دور کہیں پہ چھوڑاؤ تاکہ والد کی توجہ ہمیں ملے، سارے ظلم کر لو، سارے ستم کر لو، بعد میں نیک بن جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے ولیوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں منصوبہ بنایا اور یہ تدبیر کی۔ اب دیکھیں ان بھائیوں کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، تو ان کے جو ایک بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، یوسف کو شہید نہیں کریں گے، شہید نہیں کرنا، خبردار۔ ہاں یہ منصوبہ بنا لو کہ ان کو دور چھوڑاؤ تاکہ ان کے والد کی نظروں سے وہ دور ہو جائیں، یہ تو منصوبہ بنایا، لیکن انہوں نے آپس میں طے یہ کر لیا کہ ہم نے شہید نہیں کرنا، کوئی اور پلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ یہ پلان بنا لیا۔ اب انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ والد صاحب کو کیسے منائیں گے، یہ ذرا ان کے لیے امتحان تھا۔ پلاننگ تو انہوں نے کر لی، لیکن اب اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا یہ ذرا ان کے لیے امتحان تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک تو یعقوب علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانے کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے والد کے پاس جا کے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ ہم یوسف کا خیال رکھیں گے اور اس کو اپنے سے دور نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ تمام سینیریوز اپنے ذہن میں رکھ کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ تمام بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے والد آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، معلوم تھا کہ ان بھائیوں کی نیت اچھی نہیں ہے، اور اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سختی سے منع کیا کہ اپنا خواب ان بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، منع کیا تھا آپ نے پہلے ہی۔ تو اب یہ سارے کے سارے بھائی ایک دم جمع ہو کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ والد صاحب آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارا خون ہے، ہمارا بھائیوں کا رشتہ ہے، آپ ان کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں اور ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اور پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم یقیناً یوسف کے خیر خواہ ہیں، اس کے ناصحون میں سے، اور سلہ معنا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدی یرتفع ویلعب، تاکہ وہ وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ کھا لیں اور کچھ کھیل لیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یعنی حفاظت کا پورا اعتبار کروایا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کر لیں، یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ کھائیں پئیں اور سیر کر لیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا جواب دیکھیں، قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ فرمایا بے شک تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غمگین کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی، ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جہاں آپ کی نظروں سے غائب ہوتے آپ فکر مند ہو جاتے، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے لیکن مجھے غمگین کر جاؤ گے، اور یوسف کے غم کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، وَأَخَافُ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہاں پر جو اتنی آبادی نہیں تھی، جہاں یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے آبادی نہیں تھی، اور جنگلی جانور یہاں پہ زیادہ تھے جو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ، تم غافل ہو جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشات ظاہر کیے کہ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اب ان بھائیوں کی بات سنیں، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا کہ والد صاحب اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس جملے میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا کہ ہم 12 بھائی ہیں، کوئی یوسف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر ہم اس کو نہیں بچا سکے تو ہم کس کام کے؟ یقیناً پھر ہم خسارے میں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے پورا اعتبار دلانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں جب یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کرا کہ ایک قمیص نکالی، اور وہ قمیص آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ورثے میں ملی تھی۔ یہاں سے تبرکات کی عظمت پتہ لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی قمیص اتروا لی، تو جبریل امین علیہ السلام نے جنتی قمیص لا کے آپ کو پہنائی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آپ سے وہ قمیص حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے ورثے میں یعقوب علیہ السلام کو ملی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تبرکاً وہ قمیص لی، اس کا تعویذ بنا دیا، کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کا تعویذ بنایا اور یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ چلے جائیں۔ اب اس سے پتہ لگا کہ تبرکات یقیناً فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو چیز نبیوں کے جسم سے، نبیوں کے لباس سے، یا نبیوں کی کسی بھی چیز سے مس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تبرکات کی برکات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو انہوں نے کیا کرا کہ ان سب نے منصوبہ بنا کے یوسف علیہ السلام کو پہلے تو مارا، یعنی ایک بھائی یوسف علیہ السلام کو دھکا دیتا، اور جس کے پاس وہ جاتے تو چونکہ بچپنا تھا کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو جس کے پاس یوسف علیہ السلام جاتے وہ خوب یوسف علیہ السلام کو مارتا، اور پھر مارنے کے بعد وہ دھکا دیتا، پھر جب دوسرے کے پاس جاتے تو وہ بھی مارتا، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ یوسف علیہ السلام کی جان پر بن گئی۔ تو یہودا نے یوسف علیہ السلام کو بچایا اور کہا کہ ہم نے معاہدہ کرا تھا ان کو مارنا نہیں ہے، ان کی جان نہیں لینی، بلکہ ان کو کہیں دور چھوڑ کر آنا ہے، تو ان کو کنویں میں ڈال دو۔ تو اردن کے قریب ایک کنواں ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر گہرائی ہے، اور وہ اندر سے کشادہ ہے، اور اوپر سے اس کا جو کنویں کا جو چہرہ ہے وہ تنگ ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی، اور ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر پہلے رسی سے آہستہ سا نیچے کرا، اور جب وہ تھوڑا سا نیچے پہنچ گئے تو انہوں نے رسی چھوڑ دی۔ اب یوسف علیہ السلام پانی میں گرتے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی غیب سے حفاظت فرماتا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبریل امین علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو تھام کر ان کو کنویں کے اندر موجود ایک بڑے پتھر پر بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ آج آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، انشاءاللہ آپ ایک ایسا عروج پائیں گے، ایسی بلندی پائیں گے کہ آپ کے یہی بھائی آ کر آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اب دیکھیں، اب یوسف علیہ السلام کا تو انہوں نے منصوبے پر عمل کر لیا، اب اس کے بعد ان کا جو اگلا پلان تھا وہ والد صاحب کو سمجھانا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔
تو قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا، فرمایا، اب دیکھیں اس آیت کا میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا چکا ہوں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اسے لے گئے، اللہ فرماتا ہے ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، تو سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی حرکت یاد دلاؤ گے۔ اے یوسف، جب تمہارا وقت ہوگا تم ان کو یاد دلاؤ گے کہ تم میرے وہ بھائی ہو کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ تو دیکھیں جو بھائی ظلم کر لیتا ہے تو وقت آنے پہ اس کو یاد آتا ہے کہ مخلص کون ہوتا ہے۔ آج معاشرہ ایسا ہو گیا بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، اور ظالم ایک دوسرے کے لیے بن گئے، جس کا بس اللہ وہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، اور بھائی بھائی نہیں ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت آنے والی ہے، میں کہتا ہوں قیامت آ چکی ہے۔ قیامت صغریٰ دیکھا جائے تو آ چکی ہے، ہر فورم پہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی بھی ہے مزے سے کسی کا۔ اور دوسری بات کہ معلوم ہوتا ہے غلط کر رہے ہیں لیکن غلط کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ اچھائی اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، کسی کو گھر سے نکلوا دیں گے، تو یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے اس کے بھائی کی طرف سے تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو یاد کریں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والے ان کے اپنے بھائی تھے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اے یوسف، تم ان کو یاد دلاؤ کہ یہ وہ وقت تھا کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اندھیرے کنویں میں، اور آج تم سب میرے قدموں میں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کے وقت اپنے والد کے پاس وہ روتے ہوئے گئے، سارے بھائی روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے یہ تمام اپنے والد صاحب کے پاس گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے رونے کی آوازیں سنی تو یعقوب علیہ السلام گھبرا کر آئے اور پوچھا کیا ہوا؟ اب ان کا اگلا جواب دیکھیں، کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ہمارے والد، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک یوسف کو ہم نے اپنے سامان کی طرف چھوڑ دیا تو بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگر ہم سچے ہوں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، اور ایک طرف ایکسکیوز بھی بتا رہے ہیں کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم رننگ کر رہے تھے، اور سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تو ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور اتفاق کی بات، جو قمیص ان کے ہاتھ میں تھی، ان بھائیوں نے کیا کرا کہ بکری کو ذبح کر کے اس کا خون قمیص پہ مل دیا، اور جا کے اپنے والد کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ قمیص ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جب بھیڑیا نے اٹیک کرا تو یوسف علیہ السلام کے خون کے دھبے اس میں موجود ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ اب دنیا میں ایسا کون سا نرالا بھیڑیا ہے جو انسان کے جسم کو تو کھا لے اور قمیص نہ پھاڑے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اور یعقوب نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے۔ ان کے منہ پہ کہہ دیا کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے بات گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو میرے لیے صبر اچھا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو دوستو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اب انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی وہ یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کے بعد مصر جانے تک کے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور یہ جو قصہ ہے اس میں بڑی اہم بات ہے، اس میں زندگی کے تمام مراحل ہیں، بچپن میں، جوانی میں کس طریقے سے مصائب آتے ہیں، زندگی کس طریقے سے ایک شخص کا امتحان لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک اگر آپ کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے تو سورہ یوسف پڑھیں۔ سورہ یوسف میں بتایا کہ زندگی کے مختلف ادوار کیا ہیں، اور زندگی کہاں انسان کے ساتھ بھلا کرتی ہے، کہاں برا کرتی ہے۔ تو سورہ یوسف کا تعلق ہماری اپنی لائف سے، ہماری اپنی زندگی سے۔ تو جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں سورہ یوسف پڑھے۔ سورہ یوسف سے بہترین کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔